بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے کہ کس طرح حضرت بلال حبشی امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور کس طرح امیہ ابن خلف حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا کرتا تھا، اور کیسے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف کی قید سے حضرت بلال کو آزاد کروا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلاموں کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلاموں کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے اس ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائیں۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق جھٹ سے تیار ہو گئے
اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاس ایک نہایتی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہ آپ اپنی جان سے بھی لڑا دیتے اور اسے پورا کرتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہیں اذان دینا شروع کر دی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکت طاری ہو گئی۔ ناظرین، شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال،
کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ ناظرین، وہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی؟ اگلے ہی دن فجر کے وقت حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کہیں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ ناظرین، آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی کی صفات میں کچھ صفات عطا فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے گھر مدینہ منورہ کی زیارت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔